بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 16واں سبق، جس میں ہم پڑھیں گے میر تقی میر کی غزل۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، میر تقی میر کی غزل کا مطلب ہے: فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ عزیز طلبہ، اس مطلب میں یہ صدا اور دعا کے جو الفاظ ہیں یہ بطور قافیہ استعمال ہوئے ہیں، اور کر چلے جو ہے اس غزل کی یہ ردیف ہے۔ غزل کے مطلب میں میر تقی میر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، ہم فقیر بن کر آئے ہیں، فقیروں کے بھیس میں آئے ہیں، اور ہم نے صدا کی ہے، ہم نے آواز لگائی ہے۔ کیا آواز لگائی ہے؟ فقیروں کے بھیس میں آ کر، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، ہمارے لیے خوش رہنے کی انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ دعا کی ہے کہ آپ خوش رہیں، ہم تو دعا کر کے جا رہے ہیں۔ غالب نے کہا تھا نا، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ تو میر نے بھی کہا ہے کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، ہم فقیروں کے بھیس میں آئے، اور آپ کے لیے جو ہے وہ دعا کی ہے کہ آپ اخلاق کے، حسن اخلاق کے، بھلائی کے، بہتری کے، اچھائی کے، نیکی کے، راہ راست کے اونچے درجے پر جو ہے وہ فائز ہوں، اور ہم آپ کے لیے یہ دعا دل سے کر رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد اس نے مطلب ہے: جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے۔ جن کے تجھ بن، تیرے بغیر ہم نے کہا تھا کہ ہم نے جینا نہیں ہے، ہم نے زندہ نہیں رہنا، یعنی کہ اگر تو نہیں ہوگا تو ہم بھی زندہ نہیں رہیں گے، ہم بھی اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیں گے۔ سو اس عہد کو، وہ جو ہم نے آپ سے عہد کیا تھا، آپ سے وعدہ کیا تھا، ہم اس عہد کو جو ہے نبھا رہے ہیں، اس عہد پر جو ہے وہ وفا کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اصل میں یہاں پہ شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب کا تذکرہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا جینا اور مرنا آپ کے ساتھ ہے، اگر ہم زندہ رہیں گے تو آپ کے ساتھ رہیں گے، مریں گے تو بھی آپ کے ساتھ مریں گے، لیکن ہم نے آپ سے یہ ایک وعدہ کر رکھا تھا کہ اگر تو ہمارے ساتھ نہ ہوا، اگر ہم آپ کا ساتھ نہ دے سکے یا آپ ہمارا ساتھ نہ دے سکے تو ہم اس دنیا میں زندہ نہیں رہیں گے، تو سو ہم اپنے اس کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے جا رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، تیسرا شعر ہے: شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی، کہ مقدور تک تو دوا کر چلے۔ عزیز طلبہ، یہ بڑا خوبصورت میر کا شعر ہے۔ میر کے ویسے تو تمام اشعار ہی بڑے خوبصورت ہیں، لیکن یہاں پر وہ کہتا ہے کہ شفا جو ہے، تندرستی جو ہے، صحت یابی جو ہے، وہ شاید ہماری قسمت میں، ہمارے مقدر میں، ہماری تقدیر میں نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جہاں تک ہم سے ہو سکا کہ مقدور تک تو دوا کر چلے، جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم نے اس کی دوا کرنے کی کوشش کی، لیکن لگتا ہے کہ شفا ہماری قسمت میں، ہمارے مقدر میں، نصیب میں، تقدیر میں ہی موجود نہیں تھی۔ عزیز طلبہ، یہاں پر جو ہے وہ بیمار عشق بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ شعر کہتا ہے کہ ہم نے ہر طرح سے اپنے محبوب تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم اپنے محبوب تک رسائی حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ یعنی کہ جو شاعر ہے اس کی جو بیماری کا واحد حل یا واحد علاج ہے وہ اس کے محبوب کا دیدار ہے، اور جب وہ اپنے محبوب کو دیکھے گا، اپنے محبوب کا دیدار کرے گا، اس کی نظر اپنے محبوب کے خوبصورت چہرے پر پڑے گی، تو اس کی جو تمام بیماریاں ہیں، وہ جو عشق کے روگ ہیں، عشق کی بیماریاں ہیں، وہ تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن شاعر کی اپنے محبوب تک رسائی نہیں ہے،
وہ کہتا ہے کہ مقدور تک تو دبا کر چلے، ہم نے پوری کوشش کی کہ ہماری رسائی اپنے محبوب تک ہو سکے، ہمیں اپنے محبوب کا دیدار نصیب ہو سکے، تاکہ ہماری بے چینی جو ہے، بے قراری جو ہے، آہوزاری جو ہے، ہماری بیماری جو ہے اس کا علاج ہو سکے۔ لیکن کوشش اور محنت کے باوجود بھی ہماری رسائی ہمارے مقدور اپنے محبوب تک نہیں ہوئی۔ جیسے وہ کہتے ہیں شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدور تک تو دوا کر چلے، ہم جہاں تک اس کی دوا کر سکتے تھے ہم نے کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، یاروں نے بہت ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ نہ ہوا نہ ہوا نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، یہ شعر جو ہے ذرا دیکھ لیجئے گا۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ یہ جو شعر ہے اس میں جو شاعر نے مفہوم دیا ہے، جو اس میں مضمون دیا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے میرا محبوب دکھائی دیا، اور جب مجھے میرا محبوب دکھائی دیا تو پھر کیا ہوا، میں اپنے آپ کو بھی بھول گیا۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ اب محبوب کا ملنا، محبوب کا پانا، محبوب کو حاصل کرنا، محبوب تک رسائی حاصل کرنا، وہ شعر کہتا ہے وہ تو ایک طرف، جب سے ہم نے اپنے محبوب کو دیکھا ہے ہم اپنی خبر ہی نہیں پا رہے، ہم خود کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہم خود کا بھی پتہ نہیں پا رہے، پتہ نہیں ہم خود کہاں، کس میں، کس لیے گم ہو گئے ہیں، اور پتہ نہیں کب سے گم ہیں۔ تب سے گم ہیں جب سے ان کی نظر اپنے محبوب کے خوبصورت چہرے پر پڑی ہے، تب سے شاعر اپنے آپ کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے، اپنی حالت کا بھی احساس نہیں ہے مجھ کو، میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ پریشان ہوں میں۔ جی طلبا اگلا شعر ہے، جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ جبیں کہتے ہیں عزیز طلبا پیشانی کو، ماتھے کو، اور جو جبیں ہے وہ سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، اس نے سجدے پر سجدہ کیا، عبادت پہ عبادت کی، ریاضت پہ ریاضت کی، محنت کی، کوشش کی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے۔ تو میر کہتے ہیں جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے، کیا لگتا ہے حق بندگی ہم ادا کر چلے، جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ہے وہ لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ادا کر کے جا رہے ہیں، کیونکہ ہماری جبیں نے سجدے پہ سجدہ کیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہو سکتا ہے کہ ہم نے وہ بندگی کا حق جو ہے وہ ادا کر دیا ہوگا۔ اسی طلبا یہ بڑا خوبصورت شعر ہے، اور اس میں جو ہے وہ تہ در تہ مفاہیم جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں۔ ہم جو ہے جس بھی مفہوم کو نکالیں گے تو اس میں ایک نیا جہان، ایک نئی دنیا جو ہے وہ آباد ہوگی۔ ایک تو جو ہے وہ ہم نے اس کا مفہوم دیکھا کہ جبیں جو ہے وہ سجدے پہ سجدہ کر رہی ہے، اور میر سمجھتا ہے کہ شاید اب بندگی کا حق ادا ہو گیا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ جبیں جو ہے وہ محبوب کی چوکھٹ پہ بھی سجدہ جو ہے وہ کرتی ہے، اور پھر جو ہے وہ اپنی رسائی جو ہے یا اپنی کوشش جو ہے یا اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے جو وہ کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے بندگی کا، اس کو پانے کا حق جو ہے وہ ادا کر دیا ہے۔ اور بھی بہت سارے مفاہیم ہم اس میں سے تلاش کر سکتے ہیں۔ طلبا اگلا شعر ہے، نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے، ہم ہی داغ اپنا دکھا کر چلے۔ نہ دیکھا غم دوستاں، ہم نے اپنے دوستوں کا غم نہیں دیکھا۔ اس پہ میر کہتے ہیں کہ شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے دوستوں کا غم نہیں دیکھا، ہم ہی داغ اپنا دکھا کر چلے۔ دوسرے مصرے میں میر کہتے ہیں کہ ہم اپنا دکھ جو ہے، اپنا داغ جو ہے، اپنی تکلیف جو ہے، اپنی بے چینی جو ہے وہی دکھا کر جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی
ذات کا شکر ہے کہ ہم نے دوستوں کا غم نہیں دیکھا، یعنی کہ ہمیں تو اپنے ہی غم سے فرصت نہ مل سکی، ہم تو اپنے ہی غم سے نہ نکل سکے، اپنے ہی غم سے باہر آنے کا حوصلہ یا وقت یا طاقت ہمارے پاس نہیں تھی، اور اگر ہم دوستوں کا غم دیکھ لیتے تو پھر اور بھی ہمارے لیے جو ہے وہ جینا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا۔ تو اس پر میر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے کہ ہم اپنے ہی غم کو جو ہے لے کر چلتے رہے، غم دوستاں سے جو ہے وہ نا آشنا رہے، ان سے واقف نہ ہوئے اور اس کو نہ دیکھا۔ اس کے بعد میر کی غزل کا مقطع ہے، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ اگر میر کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے یہ سوال کر لے، یہ استفسار کر لے، ہم سے یہ پوچھ لے کہ دنیا میں تم کیا کرنے آئے تھے اور پھر دنیا میں رہ کر تم کیا کر کے جا رہے ہو، یعنی کہ انسان کی پیدائش کا انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، تو اس کا تو علل اعلان ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی ریاضت کے لیے پیدا کیا، اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے پیدا کیا۔ تو میر کہتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی یہ سوال پوچھ لیتا ہے، ہم سے کوئی جو ہے اس چیز کا جو ہے وہ تقاضا ہو جاتا ہے کہ اے میر تم دنیا میں کس لیے آئے تھے، کیا تمہیں دنیا میں بیکار پیدا کیا گیا تھا، کیا تمہیں دنیا میں جو ہے وہ اس لیے پیدا کیا گیا تھا کہ جو ہے وہ تو دنیا میں رہ کر اپنی مرضی ہی کرتا رہتا، اپنی مرضی پہ جو ہے وہ چلتا رہتا، یا تمہیں بیکار پیدا کیا گیا تھا۔ اگر ہم یہ دیکھیں بیکار پیدا کیا گیا تھا تو اس کا تو اقبال نے جواب دے دیا ہے کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کار خانے میں۔ عزیز طلباء، دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ بیکار نہیں، دنیا میں کسی بھی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا گیا، دنیا میں جو کچھ بھی پیدا کیا گیا اس کے پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا، کوئی نہ کوئی وجہ تھی، اور انسان کو تو فقط اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اسے اپنا نائب جو ہے وہ بنایا۔ تو اس لیے میر جو ہے وہ سوال کرتے ہیں اپنے آپ سے، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے، کہ تم دنیا میں جو رہے ہو اتنی دیر تک تو دنیا میں تم کیا کرنے آئے تھے، اور دنیا میں تم کیا کر کے جا رہے ہو، یا دنیا سے تم کیا لے کر جا رہے ہو۔ عزیز طلباء، یہ تھی ہماری آج کی غزل، آج کا سبق جو ہوا مکمل۔ امید ہے آپ کو ہمارا آج کا یہ سبق پسند آیا ہوگا۔ کہیں ابہام ہو تو کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔